اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ یہاں پیچھے ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے لوگ جن بدعمالیوں میں گرفتار تھے، ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، اور پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کمزوری اور ان کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ وہ مشائخ ہیں اور علماء ہیں جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں، پھر بھی ان کو روکتے نہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے مشائخ اور علماء ان کو آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ کس بات سے؟ عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ایک تو گناہ کی باتیں کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ربانیون جو کہا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، رب کی طرف۔ ربانی یعنی وہ شخص جس کا تعلق اپنے پروردگار سے جڑا ہوا ہو، لفظی معنی یہ ہے۔ اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے مخصوص کر لیا، جیسے ہمارے ہاں اسلام میں صوفیہ کہلاتے ہیں یا اولیاء کرام کہلاتے ہیں۔ تو ان کا جو بنیادی مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی عبادات کی تلقین کرتے ہیں، گویا خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو ان کو ربانیین کہا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم نہیں ہے ان کے پاس، علم تو ہے ہی، لیکن ان کا بنیادی مشغلہ ذکر و فکر ہے اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب لانے کی فکر اور کوشش ہے۔ دوسرا لفظ ہے احبار۔ احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر عالم کو کہتے ہیں۔ یہود کے جو علماء تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا، جو حبر کی جمع ہے۔ تو بڑے عالم کو، متباحر عالم کو حبر کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ موجود تھے، شروع سے موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ علماء اور یہ خانقاہی مزاج کے لوگ، اولیاء، صوفیہ، یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، تو ان علماء اور صوفیہ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اور پھر ان کے نہ روکنے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لبئس ما کانوا یصنعون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل بہت برا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پچھلی آیت جس میں عوام کی بدعمالیوں کا ذکر تھا کہ وہ گناہ کی طرف لپک لپک کر جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، تو وہاں پر لفظ استعمال فرمایا تھا لبئس ما کانوا یعملون۔ اور احبار اور رہبان اور ربانیین کو جب ذکر فرمایا کہ وہ عوام کو گناہ سے روکتے نہیں، تو وہاں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ یعملون
پہلی جگہ اور یصنعون دوسری جگہ۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کا جہاں تک تعلق ہے، عمل یعمل عملا، کوئی بھی کام آدمی کر لے وہ عمل کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ کر لیا، دو مرتبہ کر لیا، عمل ہے۔ اور یصنعون، صنع یصنع کے لفظی معنی ہوتے ہیں کوئی چیز بنانا، اور اس کے کا اطلاق بعض اوقات کوئی کام کرنے کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کام جو ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا وہ اس میں داخل نہیں۔ یصنعون کے معنی یہ ہے کہ کسی عمل کو انسان نے اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا گیا لبئس ما کانوا یصنعون۔ اسی لیے ہم نے ترجمے میں جہاں پچھلی آیت کا ترجمہ کیا تھا لبئس ما کانوا یعملون، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں، حرکتیں جو کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ اور یہاں لبئس ما کانوا یصنعون کا ترجمہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ تو طرز عمل کے کیا معنی ہوئے کہ وہ انہوں نے ایک اپنی عادت بنا رکھی ہے اور اسی عادت کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ تھوڑا سا ترجمے کے اندر بھی اس کی رعایت کی گئی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے اگرچہ براہ راست تو خطاب ہے یہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، لیکن یہ اس کا تعلق اور اس کا بالواسطہ ہدایت یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مرتبہ مسلمانوں کو جو کوئی ہدایت عطا فرمانا چاہتے ہیں تو، اور خصوصیت سے جب بہت زیادہ بری باتوں کے لیے مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو پردہ رکھ کر بات کرتے ہیں، یعنی براہ راست مسلمان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے علماء کیوں نہیں منع کرتے، یہ نہیں کہا کہ تم کیوں حرام کھاتے ہو، سختی کے الفاظ مسلمانوں سے استعمال نہیں کی، لیکن بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ایک خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن بدعمالیوں پر بنی اسرائیل کو ڈانٹا جا رہا ہے، پھٹکارا جا رہا ہے، ان کی برائیاں کی جا رہی ہیں، تو اصل مقصد تو برائیوں کی برائی بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی خاص شخص کی۔ لہذا جو احکام ان کو دیے جا رہے ہیں، جن چیز پر جن باتوں پر ان پر تنقید کی جا رہی ہے، وہ بدرجہ اولیٰ مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح قابل گرفت ہے۔ تو اس لیے یہ بالواسطہ علماء، جو یہودی علماء تھے وہ تو گزر گئے اس زمانے میں، اب بھی ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو زیادہ تر پڑتا ہے مسلمانوں سے، تو اس لیے اس کا تعلق جو ہے وہ ہم سے بھی ہے۔